اسی خداوند کے پرفضل اور بابرکت نام میں تمام بہن بھائیوں کی، بزرگوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس کا فضل ہم پر ٹھہرا ہوا ہے اور جس کے فضل کی بدولت ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کی توفیق ملی تاکہ ہم اپنی سماجی زندگی کی ذمہ داریوں کو نبھا سکیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ فضل ملا اور خداوند کی یہ سمجھ ملی کہ ہم اس کی عبادت کے لیے، اس کی بندگی کے لیے اس کے گھر کے اندر اس کے پاک چرنوں میں آ سکیں۔ تو آئیے ہم خداوند کا زندہ کلام کھول لیں گے۔ پرانے عہد نامہ 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے 26ویں آیت تک خداوند کا زندہ کلام ہم تلاوت کریں گے۔ تو ایسے بہن بھائی جو خداوند کا کلام اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، برائے مہربانی خروج کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے 26ویں آیت تک خداوند کے کلام کو پڑھنے کے لیے ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں رکھیں اور اپنی اپنی بائبل کو کھول کر ہم پڑھیں۔ یہاں پر لکھا ہے، پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو بحر کلزم سے آگے لے گیا اور وہ شور کے بیابان میں آئے، اور بیابان میں چلتے ہوئے 3 دن تک ان کو کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا، اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے کیونکہ وہ کڑوا تھا، اسی لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا۔ تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پئیں؟ اس نے خداوند سے فریاد کی۔ خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی، اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کے کلام کے اس حصے کو اس 15ویں باب کے اندر ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ 15واں باب خدا کی فتح کی تعریف اور شکر گزاری کا گیت ہے، مگر اس باب کے اختتام پر فرمانبرداری کے تناظر میں شفا اور صحت کے حوالے سے ایک دائمی اور فقید المثال یہاں پر وعدہ ہے، اور وہ وعدہ بالخصوص اس حصے کی 26ویں آیت میں پایا جاتا ہے۔ اور جب ہم 26ویں آیت پر غور کرتے ہیں تو 26ویں آیت یہ خدا کی محبت اور اس کے عدل کو پیش کرتی ہے، اور یہاں پر اس 26ویں آیت میں خداوند کے 2 طرح کے رویوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا رویہ ایسے لوگوں کے لیے جو خدا کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے سزا پاتے ہیں، سزا حاصل کرتے ہیں، اور وہ اس بات کو پیش کرتی ہے کہ خدا عادل ہے،
کیونکہ یہاں پر لکھا کیونکہ میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر نہ بھیجوں گا. تو یہ مصری نافرمان تھے، بت پرست تھے. زندہ یہوہ خدا کو ماننے کی بجائے انہوں نے اپنے بتوں کو اور مختلف اور چیزوں کو اپنے خدا جان کر ان کی انہوں نے عبادت جاری رکھی. اس لیے نافرمانوں کے لیے یہ عدالت ہے، یہ سزا ہے. لیکن دوسرا حصہ، میں تجھ پر نہ بھیجوں گا. میں ان بیماریوں کو جو میں نے مصریوں پر بھیجی وہ تم پر نہیں بھیجوں گا. تو یہ فرمانبرداروں کے لیے، یہ خدا کی وفاداری کرنے والوں کے لیے یہ وعدہ ہے کہ وہ ان پر کبھی نہیں بھیجے گا. اس لیے یہ 26ویں آیت ہمیں اس بات کو یاد لاتی ہے کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ شافی خدا ہے، وہ شفا ہمیں دیتا ہے، وہ شفا ہمیں بخشتا ہے. اور یہ وعدہ بنی اسرائیل کے ساتھ خداوند نے کیا. اور یہاں پر ایک بہت بڑی برکت جس کی انسان کو جیتے جی اپنی حیات میں اہم ترین ضرورت ہے، اس کا یہاں پر وعدہ کیا گیا ہے. اور خاص طور پر 2 برکات کے بغیر ایک مسیحی کو یا ایک انسان کو زندگی میں کبھی بھی آگے بڑھنے کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے. اور ان میں سے پہلی برکت کیا ہے؟ وہ ہے نجات. نجات روحانی اور آسمانی ایسی برکت ہے جس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے. اور لوکا کی انجیل اس کے 9 باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہے. تو اگر انسان کے پاس بہت مال و دولت اور روپیہ پیسہ ہو اور اس کے علاوہ شہرت و عزت و مرتبہ ہو، لیکن اگر وہ نجات یافتہ نہیں ہے، اگر اسے گناہوں کی معافی کا تجربہ نہیں ہے، تو وہ سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا، یا وہ ہمیشہ کے لیے اس عذاب کی جگہ پر چلا جائے گا. اس لیے نجات جو ہے یہ خدا کی طرف سے انسان کے لیے ایک لازوال اور دائمی تحفہ ہے، ایک ایسی برکت ہے جس کے لیے ایک انسان کو ہمیشہ فکر مند رہ کر اس کی پہچان حاصل کرنی چاہیے، اور اس کو پانے کے لیے ایک بھوک اور ایک پیاس اپنے اندر ہمیشہ رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ دوسری ضرورت جو ہے وہ بدنی صحت ہے، شفا ہے. اگر انسان کے پاس سب کچھ بھی ہو، سونا چاندی روپیہ پیسہ مال و دولت اور عزت عہدہ مرتبہ شان و شوکت بھی ہو، لیکن اگر انسان فزیکلی وہ تندرست نہ ہو، ہیلتھ فل نہ ہو، تو اس کے لیے وہ سب کچھ بھی خواہ اس نے کمایا یا باپ دادا سے ملا، وہ اس کے لیے سب کچھ بیکار ہے، بیکار ہے. اس لیے یہاں پر خداوند کا یہ وعدہ ہے کہ میں وہ بیماریاں جو میں نے مصریوں پر بھیجی وہ تجھ پر نہ بھیجوں گا. اور آج جب ہم اس دنیا پر نگاہ کرتے ہیں تو انسان ایک بیمار دنیا میں، ایک بیمار معاشرے میں جی رہا ہے، اور بیمار دنیا اور معاشرے کے اثرات کے سبب سے کلیسیا کو بھی اور ایمانداروں کو بھی مختلف جسمانی اور روحانی بیماریوں کا سامنا ہے. اور آج جب ہم دنیا پر نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں دنیا کے اندر 4 قسم کی بیماریاں نظر آتی ہیں، جن میں سے پہلی بیماری جو ہے وہ جسمانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں. اور یہ معاشرتی بیماریاں بھی ہیں جس سے انسان کو سامنا ہے انسان کو. اور یہ معاشرتی بیماریاں کون کون سی ہیں؟ جس میں چوری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت، رشوت ستانی، ناانصافی، اور اس کے علاوہ دہشت گردی، یہ سب کچھ جتنا بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ وہ بیماریاں ہیں جس کے سبب سے انسان کے رویوں میں تلخی
اور انسان کی ذات میں خود غرضی پیدا ہو گئی ہے، اور یہ جسمانی بیماریاں ہیں۔ پھر اس کے بعد جذباتی بیماریاں ہیں، اور یہ جذباتی بیماریاں جو ہیں یہ انسان کے رویے میں، اس کی طبیعت میں پائی جاتی ہیں، اس کے اخلاق میں بھی یہ پائی جاتی ہیں۔ اور پہلا جذباتی طور پر بیمار ہونے والا شخص یہ آدم تھا، اور اس کے علاوہ پھر ہمیں جذباتی بیماریوں کو اگر ہم پہچاننا چاہیں تو یہ غصہ، حسد، پریشانیاں اور فکر و تردد، بے چینی، اعصابی کھچاؤ اور بہت ساری چیزیں اس کے علاوہ ایسی ملی جلی انسان کے جذبات میں پائی جاتی ہیں جس کے سبب سے وہ جسمانی طور پر نہ بھی بیمار ہو، لیکن جو شخص جذباتی طور پر ٹینس رہتا ہو یا ہر وقت جو ہے موڈ میں رہتا ہے، پراؤڈ ہے، غصہ ہے، حسد ہے، وہ شخص بھی بیمار ہے، وہ تندرست نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ کچھ بیماریاں جو ہیں وہ موروثی بیماریاں ہیں، اور یہ چوتھی قسم کی بیماریاں ہیں جو موروثی یا خاندانی بیماریاں ہیں، جس میں بہت سارے لوگ تو فخر کرتے ہیں فلاں ڈیزیز ہماری خاندانی بیماری، فلاں ہماری خاندانی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ خداوند ان تمام بیماریوں سے اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے، شفا دے سکتا ہے۔ اس لیے آج ہم شفا کی الہیاتی حقیقت و ماہیت کو جاننے کی غرض سے اس مضمون کو میں شروع کرنا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام جو ہے وہ آج تو مکمل نہیں ہو سکے گا، لیکن ہم اسے شاید کئی ہفتوں تک سیکھ سکیں گے کہ شفا سے انسان کی جب اہم ترین شفا کی ضرورت انسان کو ہے تو یہ کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ بیمار معاشرے میں ایک مسیحی جو سچا پرستار ہو، سچا حقیقی عبادت گزار ہو، وہ کیسے شفا کی حالت میں زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم جب اس تلاوت کردہ حوالے پر غور کریں تو یہاں لکھا ہے میں خداوند تیرا شافی خدا ہوں۔ تو یہ شافی خدا ہوں، شفا کے لیے یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے شافی کے لیے وہ ہے رافع، اور ہم یہوہ رافع کے نام سے گیت بھی سنتے رہے، گاتے بھی رہے، لیکن میں خداوند تیرا شافی خدا ہوں، یہاں پر شافی کے لیے جو لفظ رافع استعمال ہوا ہے یہ 5 دفعہ شفا دینے والے کے لیے، یعنی ڈاکٹر کے لیے، وہ طبیب جو شفا دیتا ہے، شفا دینے والے کے لیے یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے بعد یہ 57 ٹائمز جو ہے یہ شفا کے لیے، صحت کے لیے یہ لفظ استعمال یہاں پر ہوا ہے۔ اس لیے اس رافع کا مطلب ہے کہ صحت سے معمور کرنا۔ یہ رافع خدا جو ہے یہ وہ کر سکتا ہے، اور یہاں پر صحت سے معمور کرنا، حیات یا زندگی بخشنا اور شفا دینا۔ پھر یہی لفظ پرانے عہد نامہ میں ٹوٹے ہوئے برتن کو استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، ٹوٹے ہوئے برتن کو جوڑنے کے لیے۔ رافع کا اور مطلب ہے سینہ یا بھرنا، چاک بھرنا، زخم بھر دینا، مرمت کرنا، صلح یا امن پیدا کرنا، یہ رافع کا مطلب ہے۔ دو خاندان اگر آپس میں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، انہیں کوئی فزیکلی بیماری نہیں ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس تو نہیں گئے، لیکن ان کے تعلقات میں تضاد ہے اور کڑواہٹ ہے، نفرت ہے، بدلہ ہے، بدلے کی آگ ہے، تو وہ دونوں ہی بیمار ہیں، اور خداوند امن اور صلح پیدا کر دے تو یہ رافع ہے، یہ شفا ہے۔ اور ابھی بھی ایک اپلیکیشن میرے پاس آئی کہ ایک میاں بیوی میں جھگڑا ہے اور ان کی طلاق تک نوبت آ گئی، تو وہ بیمار ہے دونوں میاں بیوی، ان کو شفا کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہم بھی جب بھی خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے پیدا کرتے ہیں، یہ ہمارے باطن کو، ہماری روح کو بیمار یہ چیزیں کر دیتی ہیں، اور ہمیں ان سے شفا کی ضرورت ہے۔ پھر رافع کا جو لفظ ہے یہاں سے ہی
رفع کرنا جائے یہ استعمال ہوا ہے، اور خداوند شافی ہے اور خداوند ہمارا رفع گر ہے. جس طرح ایک درزی پرانے ادڑے ہوئے کپڑے کو سلائی کر کے اسے نئی زندگی دے دیتا ہے، خداوند بھی ہماری شخصیتیں خواہ کتنی بھی بیماریوں کے سبب سے، تلخیوں کے سبب سے، غیر مخلصانہ رویوں اور جذبات کے سبب سے پھٹ جائیں یا خراب بھی ہو جائیں، وہ ہمیں رفع کرتا ہے، ہمیں وہ شفا بخش دیتا ہے. تو آج ہمیں اس چیز کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اس شفا کو جو خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں. تو شفا کا سبب انسان کے لیے کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے پیشتر کہ انسان تندرستی کی زندگی گزارے، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بیماری کی وجوہات کیا ہے، کیوں بیماریاں اس معاشرے میں ہیں، بیماریوں کی الہیاتی وجوہات کیا ہے، وجوہات کیا ہے. اگر ہم خدا کے کلام کی روشنی میں بیماریوں کی وجوہات دیکھیں تو سب سے پہلی وجہ بیماری کی کیا ہے، وہ ہے گناہ. اس لیے بیماری گناہ کی پاداش ہے، یہ سزا ہے. جب ایک انسان گناہ میں زندگی گزارتا ہے، گناہ کے سبب سے اس کی زندگی میں جو نیگیٹیوٹی آتی ہے، جو اس کی زندگی میں خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ بیماری ہے. کسی نہ کسی بیماری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اور خروج کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں ہی لکھا ہے کہ اگر تو فرمانبرداری کرے گا، میرے حکموں کو مانے گا، میرے آئین پر عمل کرے گا، تو میں ان بیماریوں کو جو میں نے مصریوں پر بھیجی وہ تجھ پر نہ بھیجوں گا. لیکن اگر تو خدا کے کلام کو نہ مانے گا تو جس طرح مصریوں پر بیماریاں آئیں ویسے ہی تجھے بھی وہ بیماریاں جو ہو وہ پکڑ لیں گی، یا تجھ پر بھی وہ بیماریاں آئیں گی. اور بیماریوں کی کتاب 26واں باب 14ویں آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے، لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے عہد کو توڑو، تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تب تک دکھ اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا، جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو گلا ڈالیں گے، اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا اور تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے. تو یہاں پر پہلے اوپر کیا ہے، بیماریاں، کہ میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا. خوف، دہشت جو ہے، یہ دہشت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. بدروحوں کا خوف نظر تو نہیں آتی لیکن گھر میں خوف نظر آتا ہے، یہ سزا ہے. یہ گناہ کی وجہ سے ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کی زندگی میں خوف ہے، خوف، دہشت. پھر بخار کو میں تم پر مقرر کر دوں گا اور وہ تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور وہ تیری جان کو گلا ڈالیں گے. اور آگے پھر کیا ہے، اگر جو کچھ کام کاج بھی ہم کریں گے تو لکھا ہے اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے. آپ نے دیکھا ہے بہت دفعہ ہمارے ساتھ کئی دفعہ زیادتیاں ہو جاتی ہیں، ہمارا روپیہ پیسہ یا ہماری تنخواہیں مار لی جاتی ہیں. تو یہ ایک نافرمانی کا سبب ہے. حالانکہ یہاں پر لکھا ہے کہ تمہارا بیج فضول ہوگا کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے. بیج ہم بوئیں لیکن فصل دشمن کھائیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے متضاد حوالہ ہمیں نئے زبوروں میں ملتا ہے. وہاں پر لکھا ہے وہ تیرے حق کو دوپہر کی مانند روشن کرے گا.
روشن کرے گا۔ اگر کوئی شخص کسی وقت ہمارا روپیہ پیسہ یا ہمارا حق جو ہمیں ملنا چاہیے لیکن دبا لیتا ہے، لیکن خدا اسے ہمیشہ دبا ہی رہنا نہیں دیتا، بلکہ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر بھی وہ ہمیں بخشتا ہے، کیونکہ وہ قادر ہے، قادر خدا ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی بھی بدنی تکلیف میں مبتلا ہے تو ہمیں اپنی زندگی کو پرکھنا چاہیے، کہاں پر کیا کمی ہے، کمی کیا ہے، کس وجہ سے ہے۔ اگر وہ وجہ ہمیں خود سے علم ہو جائے تو پھر ہمیں اس کے لیے ضروری ہے کہ کلام کیا کہتا ہے۔ علاج بھی کلام ہی ہے۔ اگر کلام کی نافرمانی سے جب بیماری آ سکتی ہے تو کلام کی فرمانبرداری سے شفا بھی جاری ہو جاتی ہے، شفا جاری ہوتی ہے۔ تو یہ گناہ کی پاداش ہے، یہ سزا ہے۔ اور اس طرح 28ویں باب کی 27ویں آیت میں بھی وہاں پر یہی کچھ لکھا ہے کہ اگر تم میرے حکموں کو نہ مانو گے تو میں یہ بیماریاں تم پر جو ہے بھیج دوں گا یا تم پر آنے دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی یاد رکھیے گا دوسری بیماری کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ افزان صحت کے اصولوں کو جب ہم توڑیں گے تو یقیناً ہم بیمار ہوں گے۔ جو چیزیں ڈاکٹر ہمیں منع کرتے ہیں، جو ہمارے بدن کے لیے مفید نہیں ہیں، تو اگر پھر بھی انسان اس کو حماقت سے یا لاپرواہی سے یا نادانی سے اسے کرتا رہے گا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، مبتلا ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں کو بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ انسان کسی بھی طرح کی کوئی لاپرواہی نہ برتے، ہم تندرستی رہیں گے، تندرست رہیں گے۔ جتنی بھی بد پرہیزیاں کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری بیماری جو 1 ہفتے کی ہوتی ہے وہ 4 مہینے بھی چلتی ہے، بد پرہیزی سے سال بھی چلتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، جو چیزیں ایک دفعہ ہمیں کلام میں بتا دی گئی ہیں یہ تمہارے لیے نقصان کا سبب ہے، پھر بھی اگر ان چیزوں کو اگر ہم استعمال کریں، اسے کھاتے پیتے رہیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ تو افزان صحت کے اصولوں کے خلاف چلنے والے لوگ اکثر بیماریوں کا شکار رہتے ہیں۔ تو اچھا ہے کہ جب کسی چیز کا علم ہو کہ یہ چیز میرے بدن کے لیے مفید نہیں ہے، سوٹیبل نہیں ہے، میری صحت کے لیے یہ نقصان دہ ہے، اس کو ہم روک دیں، اس کو ترک کر دیں، تو اس سے بھی ہماری زندگی میں شفا قائم رہتی ہے۔ پھر تیسری چیز جو ہے، بیماری انسان کے شخصی رویوں کے سبب سے جنم لیتی ہے، شخصی رویے، اور یہ جب منفی ہو جائیں اس کے سبب سے بھی انسان کی زندگی میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور آگے جا کر اس بات کو میں کلیئر کروں گا۔ اس لیے اس کے ساتھ ہی پھر بیماری کی چوتھی وجہ، کیوں بیماری زندگی میں آئے گی، تو اس کی چوتھی وجہ یہ ہے بیماری کو قبول کرنے اور شک کا نتیجہ ہوتی ہے، شک کا نتیجہ۔ لوگ تو جیسے آج بھی شاعر بانی ہے، کچھ لوگ شاعر بانی کے اس پاک یا مقدس سیکرامنٹ میں اس لیے شامل نہیں ہوتے کہ شاید جس پیالے میں سے سب پی رہے ہیں کوئی بیماری نہ مجھے لگ جائے، مجھے کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ بہت سارے اس وجہ سے بھی اس میں شامل نہیں ہوتے۔ تو بہت ساری متعدی بیماریاں ہیں جو ایک دوسرے سے ہمیں لگ جاتی ہیں، لیکن آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پیالے سے کوئی بیماری نہیں لگے گی، کیونکہ پیالے کے اندر بیماریوں کو دور کرنے کی میڈیسن جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ یسوع مسیح کا لہو ہے۔ اور اگر ایسی ہی متعدی بیماریاں اس پیالے سے لگے تو سب سے اینڈ میں تو پادری صاحب بھی پیتے ہیں۔ پادری صاحب کو تو کب کا مر چکا ہونا چاہیے، کیونکہ اتنی سالوں سے سب کی اینڈ میں پیتے ہیں، تو ساری بیماریاں تو شاید یہاں پر ہی آ کر افیکٹ کریں، لیکن وہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ پیالے کے اندر بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت ہے۔ اور
متی رسول نے یہ کہہ دیا کہ وہ آپ ہماری بیماریوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا، اور پطرس رسول نے بھی کہا کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ اس لیے شک و وہم کو اپنی زندگی سے دور کر دیں، اور یہ بھی بہت دفعہ ہماری زندگی میں بیماریاں لاتی ہیں۔ پانچویں قسم جو ہے وہ بیماری کی وہ قسم ہے جس میں انسان کھانے پینے میں کوئی توازن نہیں رکھتا، تو متوازن غذا کی کمی کی وجہ سے بیماریاں لگتی ہیں۔ کس وجہ سے جی؟ متوازن غذا جو گھر میں شروع کر دیا وہی کھاتے ہی جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی اس کا سائیڈ فیکٹر ضرور نکل آتا ہے۔ اس لیے متوازن غذا ہمیں کھانی چاہیے، جس میں ہمیں جو ہے گوشت کھائیں، سبزیاں کھائیں، دالیں کھائیں، دلیا کھائیں، چاول کھائیں، متوازن غذا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو چیز پسند ہو جب روز ہی کھاتے رہیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ضرور ہمارے بدن میں پیدا ہو جائے گا۔ اور چھٹی بات، بیماری ابلیس کا ظلم ہے انسان پر، اور اس کا ذکر جو ہے متی اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب 38ویں آیت میں کیا گیا ہے، کہ وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو قدرت سے اور اس طور سے اسے مسح کیا کہ وہ بھلائی کرتا، اور جو لوگ ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے تھے ان کو وہ شفا دیتا پھرا۔ تو یسوع مسیح ابلیس کے ظلم کو توڑنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، قسمت کی کوئی بھی بیماری نہیں ہے جو قسمت میں لکھی تھی تو وہ مجھے لگی ہوئی ہے۔ میں پوچھ ہی لیتا ہوں یہ قسمت والی ہے یا عام ہی ہے، سادہ ہے کوئی؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یقین ہے کہ جو قسمت میں دکھ لکھا ہوا ہو وہ مل ہی جاتا ہے، زندگی میں کسی بھی جو ہے عمر کے حصے میں ملے۔ تو خدا نے کوئی بھی ہماری قسمت میں لکھ کر کوئی دکھ نہیں ہمیں بھیجا کہ یہ جب 50 سال کا ہوگا تو اس کو یہ بیماری لگ جائے گی، جب یہ 60 سال کا ہوگا تو اس کی قسمت میں یہ جو ہے وہ بیماری پیدا ہوگی۔ نو، خدا نے ہماری قسمت A1 بنا کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور اس نے جب ہمارے باپ کو آدم کو پیدا کیا تھا اور اس نے اس کو عدن میں رکھا، اس نے اسے ہر طرح سے پرفیکٹ، تندرست اور مکمل تندرست بنا کر پیدا کیا تھا۔ اس لیے وہ تندرست شخص تھا، اور ہم بھی تندرست ہی رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اچھا ہے کہ ہم خداوند کی مرضی میں چل سکیں اور خداوند کی وفاداری میں جو ہے وہ وفاداری کی زندگی گزار سکیں۔ خدا قادر مطلق ہے، ہلا کے رکھنا ذرا، تو تندرستی ہم رہ سکتے ہیں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، جو بیماریاں میں نے مصریوں پر بھیجی میں تجھ پر نہ بھیجوں گا۔ یہ فرمانبرداروں کے ساتھ وعدہ ہے، یہ فرمانبرداروں کے دلوں میں یہ بات لکھی جانی چاہیے کہ خدا ہمارا شافی خدا ہے، اور وہ ہمیں ہر طرح کی بیماری سے وہ شفا دینے پر قادر ہے۔ تو بیماری سے شفا کی جانب سفر کرنے کے لیے اس کا کیا علاج کیا ہو سکتا ہے، شفا کا مکمل مکاشفہ کیا ہے، تو اس کے لیے 2-3 کوٹیشنز آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ شفا کیا ہے؟ تو اگر کوئی لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے کہ انسان خدا اور اپنے ہم جنس انسان سے محبت کرنے کے اظہار میں جذباتی، ذہنی، روحانی اور بدنی طور پر آزاد ہونے کا نام شفا ہے۔ جذباتی طور پر بھی آزاد ہو، ذہنی طور پر بھی آزاد ہو۔ جو شخص ہمیشہ فکروں سے بھرا ہوا ہے، جسمانی طور پر کوئی بیماری ہے، ٹیبلٹ کوئی بھی نہیں کھا رہا، لیکن فکروں نے جاتے جاتے شوگر یا بلڈ پریشر تو دے کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذہنی اور روحانی اور بدنی طور پر جو مکمل طور پر آزاد شخص ہو وہ صحت مند شخص ہے، ورنہ انسان جو ہے وہ ان رویوں کے سبب سے بھی بیمار ہوتا ہے۔ پھر این ایس وائٹ ایک بہت بڑی مصنفہ گزری، وہ اپنی مشہور کتاب شفا کے سفر میں لکھتی ہے کہ شفا کا مطلب ہے اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کے سپرد کر دینا، یہ شفا ہے۔ پورے طور پر اپنے آپ کو خداوند کے
سپرد کر دینا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی شفا کی ایک اور تیسری قسم بھی ہے، وہ کیا ہے کہ بیماری کی تکلیف کو ٹالریٹ کرتے رہنے کی قوت اگر مل جاتی ہے، قوت ملے، تو وہ بھی ایک شفا کا عمل ہوتا ہے۔ اور خدا اپنے لوگوں کو شفا بخشتا ہے، شفا وہ دیتا ہے، اور شفا انہیں وہ دینا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے۔ خدا کی یہ قطعاً مرضی میں کوئی بھی منصوبہ ہی نہیں ہے ہم بیمار ہوں۔ خدا کی یہ خواہش نہیں ہے، بلکہ یہ ابلیس کی خواہش ہے، ابلیس کی۔ جتنے بھی بہن بھائی خدا سے دور ہیں یا جنہوں نے اپنی زندگی پورے طور پر خدا کو نہیں دی، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ابلیس کے تسلط کے نیچے ہیں، اس کے ہاتھ کے نیچے ہیں۔ اور شروع میں جب وہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں کوئی بھی دکھ تکلیف نہیں، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، ہمارے لیے ہم سے نافرمانی کی زندگی گزارنے کے لیے وہ ہمارے لیے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ ہم ادھر دعا کر رہے ہیں، لیکن گناہ کی حالت میں دعا کر رہے ہیں، تو گناہ کی حالت میں تو خدا سنتا نہیں ہے، لیکن ابلیس جو ہے وہ دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جیسے جیسے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے، وہ پیچھے سے یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ وہ پیچھے سے دروازے بند بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ جتنے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، واپسی کے دروازے سارے بند ہیں، اور وہ بند کر دیتا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ ہم اس چیز کو پہچانیں کہ خدا جب برکت دیتا ہے، خدا جب شفا دیتا ہے، خدا ہمارے لیے جو سرفرازی پیدا کرتا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی دکھ نہیں ملاتا۔ لیکن ابلیس نے ہمیشہ انسان کو ورگلانے کے لیے اس کی زندگی میں کئی طرح کے ایسے دروازے کھولے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ خدا میری سن رہا ہے، حالانکہ خدا اس وقت سن نہیں رہا ہوتا، بلکہ وہ خاموش رہتا ہے۔ لیکن ابلیس جب زندگی میں کام کرے گا تو وہ ہمیں روز بروز تباہی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ تو یہ ابلیس کی چالیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور بیماری جو ہے وہ، کسی شخص نے کہا کہ دنیا کے اندر اگر آج ہزاروں بھی بیماریاں ہیں تو ان ہزاروں بیماریوں کو 39 گروپس کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ اور بہت سارے علم الہیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر 39 یعنی 39 بیماریوں کے گروپس ہیں تو یسوع مسیح نے ہر ایک بیماری کے لیے ایک کوڑا کھایا ہے، اس لیے یسوع مسیح نے 40 کوڑے ہماری خاطر کھائے ہیں، اور وہ ہر بیماری کا علاج صلیب کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خداوند کی مرضی کے مطابق ڈال سکیں۔ تو پھر شفا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پہلی بات ہم کر سکتے ہیں، شفا خدا کے کلام کی فرمانبرداری میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب 3 باب 3 آیت میں ہوا نے نہ صرف کلام کی نافرمانی کی، بلکہ کلام کے اندر اس نے آمیزش بھی کی تھی۔ اور وہ کیا کی تھی؟ خدا نے کہا تھا کہ تم باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتے ہو، لیکن جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کا پھل نہ کھانا۔ تو جب ابلیس نے پوچھا کہ کیا خدا نے واقعی ہی تمہیں جو ہے وہ پھل کھانے سے منع کیا ہے، تو اس نے اس وقت آمیزش کیا کی تھی، بڑھا چڑھا کر بات کیا کی؟ اس نے کہا ہاں خدا نے کہا تھا کہ تم باغ کے ہر درخت کا پھل بے ٹوک کھانا، لیکن جو درخت باغ کے بیچ میں ہے نہ تم اسے کھانا اور نہ اسے چھونا۔ چھونے کا لفظ خدا نے شروع میں نہیں کہا تھا، لیکن اس نے اپنی طرف سے آمیزش کی تھی، بڑھایا تھا۔ اور جب بھی ہم خدا کے کلام کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے، ممکن ہے ابلیس ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ جان گیا کہ یہ خدا کے کلام میں آمیزش کر رہی ہے، اس کے لیے زندگی میں آنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ اور پھر اس نے کہا نہیں، اگر تم اس پھل کو کھاؤ گے تو اس سے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی
اور پھر اس نے اس کی نافرمانی کی اور اس کے سبب سے ان کی زندگی میں بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی، اور نافرمانی کی وجہ سے ہی ہوا کو وہاں پر سزا بھی دی کہ تو درد ذیل سے بچے کو جنم دے گی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کی نافرمانی کرنے سے بیماریاں یا سزا ملتی ہے، لیکن کلام پر عمل کرنے سے جو ہے خدا کی شفا جاری ہوتی ہے۔ زبور کی کتاب اگر آپ دیکھنا چاہیں، زبور کی کتاب 107 زبور اس کی 20ویں آیت میں شفا کے حوالے سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ کس باب سے ہے؟ زبور 107 اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ تو یہ خدا کے کلام کے اندر قدرت موجود ہے۔ کلام پر عمل کرنے سے، اس کو پڑھنے سے، اس کو اپنی زندگی میں رکھنے کے سبب سے ہماری بیماریاں جب وہ جاتی رہتی ہیں، ہم شفا کی زندگی اور صحت کی زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے خدا کے اندر یہ قدرت موجود ہے کہ وہ ہمیں شفا بخشتا ہے اپنے کلام کے سبب سے۔ اور خروج کا حوالہ جو ہم نے شروع میں تلاوت کیا، اس حوالے کو بھی اگر ہم پڑھیں 26ویں آیت کو اگین، تو یہاں پر لکھا ہے 25ویں آیت سے لکھا ہے، خداوند نے اسے پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ لکھا ہے وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی، اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات کو سنے، خداوند کی بات کو سنے۔ خداوند کی بات کیا ہے؟ یہ خدا کا کلام، خداوند کی باتیں ہیں، خداوند کی باتوں کا یہ مجموعہ ہے۔ یہ کلام مقدس خدا کے منہ سے نکلی ہر ایک بات جو اس نے اپنے لوگوں کے وسیلہ سے، مقدسین کے وسیلہ سے، انبیاء کے وسیلہ سے لکھوا دی۔ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں کو جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر نہ بھیجوں گا۔ لیکن اگر ہم عمل نہیں کرتے تو پھر یاد رکھیے گا، ابلیس ہماری زندگی میں بیماریاں پیدا کرتا ہے، اور خدا بھی ہونے دیتا ہے، خدا بھی اسے اجازت دے دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی میں وہ نافرمانی کی سزا ہمیں دے۔ تو اس بات کو سمجھیں، اگر کوئی بھی اتحاد ٹاؤن میں کوئی مجرم ہوگا تو نواز شریف آ کر اس کو پکڑے گا؟ کیوں جی؟ نواز شریف پکڑتا ہے؟ نہیں۔ کون پکڑتا ہے؟ یہاں کی پولیس پکڑتی ہے، لیکن یہ پولیس کس کے اختیار میں ہے؟ نواز شریف کے اختیار میں۔ اسی طرح خدا ہماری زندگی میں بیماریاں بھیجتا ہے، لیکن کیسے بھیجتا ہے؟ وہ اس نے ہمیں سیدھا کرنے کے لیے اس نے اچھی فوج بھی رکھی ہوئی ہے، اور اس نے دوسری فوج بھی رکھی ہوئی ہے جو ہمیں سیدھا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے خداوند پھر ابلیس کو موقع دے دیتا ہے کہ وہ جا کر انسان کی زندگی کے اندر جب وہ زہر جو ہے گھول دے اور انسان ان بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، خدا کی خواہش نہیں ہے ہم کسی بھی بیماری میں مریں۔ پچھلے دنوں میں ہم زندگی کی بات کر رہے تھے تو ہم نے 2-4 حوالہ جات ایسے پڑھے جہاں پر ہمیں یہ کہا گیا کہ تو پوری عمر کو حاصل کرے گا، تو پوری عمر میں قبر میں جائے گا، خداوند تجھے پیری کی عمر دے گا۔ لیکن یہ بیماریاں جب اس پیری کی زندگی کے بیچ میں آ جاتی ہیں تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس عمر کو تو حاصل ہی نہیں کر سکتا، اس عمر تک تو پہنچتا ہی نہیں ہے، تو انسان ان بیماریوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے، بیماریوں کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے۔ اور یہ نافرمانی کلام کی نافرمانی بھی ہے۔ شروع میں نے کہا یہ اپنی ہی لاپرواہیوں اور نادانیوں کی وجہ سے بھی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، شک و شبہ کی وجہ سے بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، شک و شبہ کی وجہ سے۔ تو کچھ بیماریاں متعدی بیماریاں ہیں جو ایک دوسرے سے لگ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی خداوند جب وہ قادر مطلق ہے اور وہ
قدرت والا ہے، وہ ہماری زندگی میں گہرا کام کرتا ہے۔ اسی کلام پر عمل کرنے سے شفا شروع ہو جاتی ہے، کلام پر عمل کرنے سے۔ تو اچھا ہے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جتنا زیادہ ہم اپنائیں گے، اپنائے رکھیں گے، اتنا زیادہ یہ کلام ہمیں سنبھالتا رہے گا، کلام سنبھالتا رہے گا۔ لیکن جن لوگوں کو کلام پکڑنے سے نفرت ہو، جن لوگوں کو کلام پڑھنے سے ہی نفرت ہو اور شرم بھی آتی ہو، یاد رکھیے گا ابلیس جانتا ہے کہ یہ اس کو پکڑنے سے شرم آ رہی ہے، تو یہ اس پر عمل کیسے کرے گا، عمل کیسے کرے گا۔ اس لیے آپ میں سے جتنے پڑھے لکھے ہیں، ہمیشہ میں نے اس بات کے لیے آپ کو زور دیا، سکھایا کہ خدا کے کلام کو بس تھامیں، کلام کو آپ تھامیں گے، خدا کا کلام آپ کو تھامے رہے گا، تھامے رہے گا، خدا کا کلام آپ کو سنبھالتا رہے گا۔ اور یہ بات جو ہے وہ اعمال کی کتاب میں اور رومیوں کے خط میں یہ لکھی ہے کہ اب میں تمہیں خدا کے کلام کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں۔ تو کلام انسانوں کو، ایمانداروں کو سنبھالتا ہے، اس کی کسٹڈی میں رہیں، اس کی اپروچ میں رہیں، اس کے ساتھ لپٹے رہیں گے، یقیناً خداوند ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے شفا بخشتا ہے، شفا بخشتا ہے۔ لیکن اس کے لیے دوسری چیز جو ہمیں اپنی زندگی میں لینی چاہیے وہ ہے ایمان، ایمان بولنا چاہیے۔ اور شفا جو ہے وہ ہماری زندگی میں کیسے شروع ہو جاتی ہے؟ شفا کے لیے ایمان کی زبان بولنے سے شفا ہماری زندگی میں آتی ہے۔ مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب، اس کی 27ویں آیت سے خدا کا کلام پڑھے تو یہاں پر لکھا ہے، یسوع کا ہاتھ سن کر بھیڑ میں سے اس کے پیچھے آئی، یہ وہ عورت کا ذکر ہے جو 12 برس سے بیمار تھی، اور اس کی پوشاک کو چھوا۔ آگے لکھا ہے کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ تو شفا کیسے ممکن ہے؟ شفا ایمان کی زبان بولنے سے ہے، ایمان بولنے سے ہے۔ دعا کروانی شروع کر دی، ساتھ ہی کہنا ہم نے شروع کر دیا، تو نے مجھے شفا دے دی ہے، تو نے مجھ پر رحم کر دیا ہے، تو نے مجھ پر فضل کر دیا ہے۔ اور ایمان بولتے چلے جائیں، ایمان بولتے چلے جائیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں جب جب ہم ایمان بولتے ہیں تکلیف اور بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم ایمان بولتے ہیں ابلیس ہمارے ایمان پر اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ جو کچھ ہم ایمان سے بول رہے ہیں اس کے متضاد عمل پیدا کر کے وہ ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے، کمزور کرتا ہے، جس کے سبب سے کچھ لوگ تو تکلیف بڑھتی ہے تو وہ اپنے اس ایمان کو جو پہلے بھی موجود ہو وہ کھو بیٹھتے ہیں، یا وہ ایمان ان کی زندگی سے جاتا رہتا ہے۔ لیکن وہی وقت جو ہے ٹیسٹ پیریڈ ہے، ٹیسٹ پیریڈ ہے۔ جب جب ہم ایمان بولیں گے اس وقت شفا ویسے ویسے ہی تخلیق ہوتی چلی جائے گی اور ہماری زندگی میں آتی چلی جائے گی۔ کیونکہ یہ عورت کہتی تھی کہ اگر میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ اس لیے ایمان کی زبان انجیلی زبان ہے، ایمان کی زبان تخلیق کرنے والی زبان ہے۔ پھر ایمان کی زبان یسوع مسیح کی زبان ہے جو اس نے قبر پر بولی تھی جب لازر ہنوز ابھی زندہ نہیں ہوا تھا، قبر سے باہر نہیں آیا، لیکن لازر نے کیا کہا تھا؟ اپنا یسوع مسیح نے کہا تھا، اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے میری دعا کو سن لیا۔ دعا کی نہیں، دعا کی نہیں ہے، لیکن پہلے سے ہی اپنی دعا کے لیے ایمان تھا مسیح خداوند کا۔ اے باپ تو نے ہمیشہ میری سنی، اس لیے تو نے میری دعا کو سن لیا ہے، سن لیا ہے۔ اور یہ بھی جو سینٹینس تو نے میری دعا کو سن لیا، یہ بھی لکھا ہے کہ وہ لوگ جو اس کے پاس کھڑے تھے ان کی غرض سے اس نے بولا، اگرچہ وہ یہ لفظ نہ بھی کہتا تو بھی صرف کہہ دیتا ہے لازر قبر میں سے باہر آ، تو وہ لازر آ جاتا، کیونکہ خدا نے اسے روح القدس اور قدرت سے اس طور سے مسا کیا وہ بھلائی کرتا، اور ان لوگوں کو جو ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے تھے ان کو وہ شفا دیتا پھرا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر یسوع مسیح میں سکونت کرتی ہے۔
اور کرتی تھی، اور آج بھی وہی الوہیت یسوع مسیح کے اندر موجود ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے آواز دی اور وہ لازر قبر میں سے باہر آ گیا تھا۔ تو آج ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ خداوند ہمارا شافی خدا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جب بھی ہم مایوس ہوں گے ہمارا ایمان کمزور ہوگا۔ روحانی زندگی میں مایوسی جب بھی آئے گی ہمارے ایمان کو کمزور کرے گی۔ روحانی زندگی میں جب بھی فکریں آئیں گی، فکریں آ کر دبائیں گی ہمیں، ایمان کمزور ہوگا۔ تو فکروں کو دور کرنے کے لیے بھی ہمیں کہا گیا کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ اپنی ہر ایک فکر خداوند پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری کیا ہے؟ فکر ہے۔ پھر فلپیوں چوتھے باب کی 4 آیت میں بھی یہی خدا کا کلام ہے، خوش رہو، پھر کہتا ہوں خداوند میں خوش رہو۔ اور آگے لکھا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو، اور اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کاز کیا ہے؟ تو آگے لکھا ہوا ہے خداوند قریب ہے۔ خداوند کہاں پر ہے؟ قریب ہے۔ خداوند قریب ہے۔ ہمارے مسلم دوستوں نے کہا اللہ تعالیٰ شاہ راگ سے بھی زیادہ کہاں پر ہے جی؟ شاہ راگ سے بھی زیادہ کیا ہے؟ قریب ہے۔ تو قریب ہے تو ہمارا خداوند صرف قریب ہی نہیں رہتا، وہ تو کہتا ہے کہ میں تمہارے اندر بسوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور وہ کیا ہے؟ روح کی صورت میں ہمارے اندر وہ رہتا ہے۔ تو اندر ہے تو اطمینان بھی دیتا ہے، اندر ہی تھپکی دے دیتا ہے، تھپکی اندر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تھپکی دیتا ہے۔ تو اچھا ہے کہ ایمان بولتے رہیں۔ خداوند سے ہمیں ایمان کی بولی بولنے کے لیے توفیق مانگنی چاہیے۔ خداوند مجھے جو تو نے ایمان دیا ہے، اے خداوند وہ بولنے کا فضل دے۔ تو یقیناً خدا ہماری زندگی میں اپنی قدرت کو جاری رکھتا ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ اپنی شفا کو ہم خدا کے کلام پر عمل کرنے سے لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، عمل کرنے سے۔ عمل نہیں ہے زندگی میں، ٹھیک ہے، اور عمل سے مراد 1-2 باتیں نہیں ہیں۔ پھر ہمیں خدا کے کلام کو، جو پورا کلام ہے، جیسے جیسے رفاقت میں رہیں گے، بائبل سٹڈی میں رہیں گے، خدا کا کلام سیکھتے جائیں گے، جیسے جیسے خدا کے کلام کے گھیرے میں رہیں گے، ہمارے اندر، ہمارے چوگرد ایک حفاظتی باڑ لگ جاتی ہے، جس کے وسیلہ سے پھر ابلیس کو موقع نہیں ملتا۔ اور یہ باڑ ایوب کے گھر کے گرد لگی ہوئی تھی، اس کو جرت نہیں ہو رہی تھی کہ ایوب کے گھر کے اندر چار دیواری پھیلان کے ہی اندر چلا جاؤں۔ اس لیے اس کو اجازت لینی پڑی کہ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں اس کے گھر میں جاؤں۔ تو خداوند کو بھی بڑا فخر تھا، اس نے کہا جا میرے بندہ ایوب کو جا کر آزما لے، لیکن تو اس کی جان نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، تو اس کی جان نہیں لے سکتا۔ تو اس نے اس کو اجازت لے کر دکھ دیا تھا۔ ابلیس جو ہے وہ اس کو جرت ہی نہیں ہے ایک مقدس شخص کی زندگی میں جلدی سے آ جائے، نہیں، کیوں؟ کیونکہ روح القدس ہمارے اندر بستا ہے۔ روح القدس کیا ہے؟ اس کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی لیے جب روح القدس ہماری زندگی میں رہتا ہے تو وہ آگ جو بھسم کرتی ہے، اس کی تپش، اس کی حرارت کے سبب سے، جیسے صدرک اور میثاق اور اپنے رجوع کو جو ہے اس بھٹی میں پھینکنے والے تو جل گئے لیکن وہ آگ کے اندر زندہ رہے تھے، اسی طرح سے وہ روح القدس کی آگ جو ہے ہمارے دشمنوں کو دور سے ہی ڈراتی ہے، دمکاتی ہے، اور روح القدس کی دہشت اور وحشت کے سبب سے ابلیس کو جرت نہیں ہے وہ ہماری زندگی میں آئے۔ لیکن جب موقع ہم خود دیں گے وہم کے سبب سے، جب موقع ہم خود دیں گے فکروں کی زد میں رہ کر، جب ہم موقع خود دیں گے شک کے ساتھ رہ کر، فلاں کو یہ ہے کہیں مجھے نہ لگ جائے، مجھے نہ لگ جائے، مجھے نہ لگ جائے، تو یاد رکھیے گا وہ ایک وقت آتا ہے ہمیں آ کر پکڑ لیتی۔ خداوند بہت قادر ہے، بہت قادر ہے، اس لیے ایمان بولنے کی خداوند سے ہمیں توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم تندرست رہیں گے، صحت مند رہیں گے، اور خدا کا جلال ہماری زندگی سے ظاہر ہوتا رہے گا۔